بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت و عافیت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنی تعلیمی مصروفیات کو بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ ہمارے لیکچرز باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے، بہت کچھ ان سے سیکھ رہے ہوں گے، اور اپنے آپ کو آنے والے امتحانات کے لیے اچھے طریقے سے تیار بھی کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کے لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 کے ورڈز میننگ کیے تھے۔ امید ہے آپ نے وہ ورڈز میننگ اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے، ان کو یاد کر لیا ہوگا، اور ان کا آپ نے ٹیسٹ بھی گھر میں کسی بڑے کو، بہن بھائی کو، والدین کو، جو بھی آپ کے لیے اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ آپ کو مہیا کر رہے ہیں، موبائل آپ کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، تو امید ہے کہ آپ ان کو مایوس نہیں کر رہے ہوں گے، اور اچھے طریقے سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہوگا۔ تو آج ہمارا جو لیکچر نمبر 2 ہے، وہ جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ چیپٹر نمبر 3 لورنا ڈون کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ یہ ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کا ایک کردار ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام لورنا ڈون ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ ساری اس کے بارے میں ہے، اصل اس کا یہ مین کریکٹر ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام جان ہے۔ اس کے والد فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہنوں اور اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ تو جب چھوٹی سی عمر میں اس کے سر پہ کفالت کا بوجھ آتا ہے تو وہ مختلف کام، کھیتی باڑی وغیرہ کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ بندوق چلانا بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو ایک دن وہ شکار کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مچھلیوں کے شکار کے لیے۔ تو وہ چلتا چلتا بہت دور آگے نکل جاتا ہے، وادی ڈون میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پہ اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ اس لڑکی کو کچھ جو ڈاکو ہوتے ہیں انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کی ماں جو ہے وہ شاید فوت ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کا والد جو ہوتا ہے وہ ڈاکوؤں کا کارکن ہوتا ہے، ایک سرغنہ ہوتا ہے۔ تو اس لڑکی کو بھی اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لڑکی وہاں سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں پاتی۔ تو پھر جب اس کی ملاقات جان سے ہوتی ہے تو وہ جان کو ساری اپنی حالات وغیرہ بتاتی ہے۔ تو جان کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس لڑکی کو یہاں سے نکال کے لے جاؤں، اس کو اپنے گھر لے جاؤں، اپنی والدہ سے ملواؤں، یہاں پہ یہ جتنی مشکلات برداشت کر رہی ہے اس سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ تو یہ سارا سبق آپ اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی بکس اوپن کر لیں، اپنے پاس رکھیں، اور لیڈ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جو ورڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا میننگ آپ کو نہیں یاد، یا ورڈز میننگ میں آپ نے یہ نہیں لکھا، تو اس کو ساتھ ساتھ آپ بک پہ لکھتے جائیں، تاکہ آپ کے لیے ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ مشکلات نہ ہوں۔ تو پیج نمبر 12 ہے ٹیکسٹ بک، لیسن نمبر 3 ہے لورنا ڈون، دا ڈون ویلی۔ Now that his father was dead، اب جب کہ اس کا باپ مر چکا تھا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جان کی بات ہو رہی ہے، جو اس کہانی کا ایک کردار ہے۔ جان میڈ اپ ہز مائنڈ، جان نے ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ کر لیا تھا، ٹو ٹیک کیئر آف ہز فیملی، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کا۔ یعنی اس کا باپ مر چکا تھا، تو اب جان نے کیا کیا کہ اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب ظاہر میں ہی ہوں جس نے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے، تو اس نے اپنے خاندان کی کفالت کا، دیکھ بھال کا پکا ارادہ کر لیا۔ ہی لرن ٹو شوٹ،
اس نے بندوق چلانا سیکھ لی، پاسٹ ٹینس ہے لرن، سیکنڈ فارم یوز کی گئی ہے. ہی لرن ٹو شوٹ، اس نے بندوق چلانا سیکھ لی. اینڈ ون ڈے، اور ایک دن. ون ڈے میچ بھی آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ایک دن کا میچ ہوتا ہے، یعنی کہ صبح شروع ہوتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے، یا دن کو شروع ہوتا ہے رات کو ختم ہوتا ہے، ایک دن کا ہوتا ہے. اس وجہ سے اسے ون ڈے میچ کہا جاتا ہے. 2020 آپ جانتے ہیں 20 اوور کا ہوتا ہے. تو ون ڈے ایک دن. ہی وینٹ، گو کی سیکنڈ فارم ہے، گو جانا، وینٹ گیا. ون ڈے ایک دن. ہی وینٹ، وہ گیا، ٹو اے نیئر بائی ٹاؤن، قریبی قصبہ. ٹاؤن کیا ہوتا ہے؟ قصبہ. قصبہ کیا چیز ہے؟ ایک گاؤں ہے اور ایک شہر ہے. گاؤں کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، گاؤں کس طرح سے ہوتے ہیں. ہم میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس گاؤں سے آتے ہیں. تو گاؤں کیا ہے وہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں. شہر کیا ہے؟ شہر ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے ہاسپٹلز ملتے ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ ایئرپورٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ ریلوے کا نظام ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشنز ہوتے ہیں. یعنی کہ بہت زیادہ سہولتیں جہاں پہ آپ کو ملتی ہیں وہ شہر ہے. جیسا کہ ہمارے پاس لاہور ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، اسی طریقے سے فیصل آباد ہے، شیخو پورہ، یہ ان کو ہم کہیں گے کہ یہ شہر ہیں. گاؤں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ قصبہ ہے، یعنی کہ قصبے میں سہولتیں گاؤں سے کچھ زیادہ لیکن شہر سے کچھ کم ہوتی ہیں. جیسا کہ اس کی مثال، بہترین مثال ہمارے پاس ہمارا اپنا جو ہے وہ تلاگنگ ہے. تلاگنگ اب شہر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بڑی یونیورسٹی آپ کو نہیں ملے گی، کوئی بہت اچھا اور بڑا ہاسپٹل آپ کو نہیں ملے گا، یہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ نہیں ملے گا، یہاں پہ آپ کو ریلوے اسٹیشن نہیں ملے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں گاؤں کی طرح کا ماحول بھی نہیں ہے. یہ یعنی گاؤں سے بہت زیادہ بہتر ہے. گاؤں میں جو سہولتیں نہیں ہوتی، گاؤں میں اکثر ہائی اسکول نہیں ہوتا، یہاں پہ ہائی اسکول موجود ہے. گاؤں میں کالج نہیں ہوتا، یہاں پہ کالج موجود ہے. تو یہاں پہ یعنی کہ گاؤں سے زیادہ سہولتیں ہیں، تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک قصبہ ہے. تو جان نے کیا کیا؟ ہی وینٹ ٹو اے نیئر بائی ٹاؤن، وہ ایک قریبی قصبے میں گیا. اینڈ باٹ سم لیڈ، اور وہاں پہ اس نے کیا کیا؟ کچھ سیسا خریدا. یہ ایک دھات ہوتی ہے جو گولیاں بنانے میں استعمال ہوتی ہے، بلٹس بنانے میں. اس نے کیا کیا؟ شی باٹ سم لیڈ، اس نے کچھ سیسا. یہ سین سے آپ لکھیں گے، اس کے لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 سین، پہلے سین آئے گی، پھر یہ، پھر سین، پھر ہے. سیسا یعنی کہ سیسا کیا ہوتا ہے؟ ایک مواد ہے، ایک دھات ہے جو گولیاں بنانے میں استعمال ہوتی ہے، بلٹس کے لیے. اس نے کوئی سیسا خریدا. اینڈ گن پاؤڈر، اور بارود خریدا. ٹو میک بلٹس، گولیاں بنانے کے لیے. فار ہز فادر گن، اپنے باپ کی بندوق کے لیے. اس نے اپنے باپ کی بندوق کے لیے، گولیاں بنانے کے لیے کچھ سیسا اور بارود خریدا. کہاں سے؟ قریبی قصبے سے. ان دا ونٹر ایوننگ، سردیوں کی شاموں میں. ایوننگز جمع ہے، سردیوں کی شاموں میں، یعنی کہ روزانہ کا یہ معمول تھا. دے ووڈ آل سٹ ان دا بگ کچن، وہ ایک بڑے سے کچن میں بیٹھ جاتے. آپ کو پتہ ہے گاؤں میں کچن وغیرہ بہت کھلے ہوتے ہیں، وہ سب لوگ ایک کچن میں بیٹھ جاتے. مسز ریڈ ووڈ گو ٹو سلیپ، یہ اس کی والدہ ہیں، اس کی امی کا نام ہے. جان کی امی جو ہیں وہ مسز ریڈ ہیں. مسز ریڈ ووڈ گو ٹو سلیپ، مسز ریڈ سونے چلی جاتی. لیزا ووڈ ریڈ بکس، لیزا اس کی بہن کا نام ہے، یہ کتابیں پڑھتی رہتی وہاں پہ بیٹھ کے. اور اینی ووڈ روسٹ ایپلز، اینی اس کی دوسری بہن ہے، وہ وہاں پہ کیا کرتی؟ وہ سیب بھونتی رہتی. روسٹ کا مطلب ہوتا ہے بھونا. چکن روسٹ آپ لوگ کھاتے ہیں، بھونا ہوا چکن، بھونا ہوا مرغا. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ روسٹ ایپل، وہ سیب کو بھونتی رہتی. وہ کس طریقے سے بھونتی ہے ان کا شاید اپنا کوئی ایک طریقہ کار ہوگا. اینڈ جان ووڈ میک ہز بلٹ، اور جان وہاں پہ کیا کرتا رہتا؟ وہ بیٹھ کے اپنے باپ کی بندوق کے لیے گولیاں بناتا رہتا. نیکسٹ، جان آلسو لرنڈ، جان نے بھی سیکھ لیا. اباؤٹ آل دا ورک، تقریباً تمام کام. آف دا فارم، کھیتی باڑی کا. جان نے تقریباً کھیتی باڑی کا سارا کام بھی سیکھ لیا، کیونکہ اس کو اپنے خاندان کی کفالت کرنی تھی، تو یہ کام بھی ضروری تھا. نیکسٹ دیکھیں جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے
اینڈ ہی ورکڈ ویری ہارڈ فار دا نیکسٹ 2 year. اور اس نے اینڈ ورک ویری ہارڈ اور اس نے سخت محنت کی فار دا نیکسٹ 2 year اگلے 2 سالوں تک اس نے سخت محنت کی. ہی وڈ سم ٹائمز گو سوئمنگ اینڈ فشنگ. کبھی کبھار وہ سوئمنگ تیراکی کے لیے اینڈ فشنگ اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی چلا جاتا. سوئمنگ کا مطلب کیا ہوگا؟ تیراکی. کبھی کبھار وہ تیراکی اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی چلا جاتا. یہ آپ ساتھ ساتھ اگر آپ نے پہلے نہیں لکھی ہوئی تو لکھ لیں گے کہ وہ تیراکی کے لیے بھی اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی چلا جاتا. نیکسٹ ہمارے پاس آپ دیکھیں نیکسٹ لائن ہے ون ڈے ایک دن فیبرری ڈے جب فروری کا دن تھا فروری کا مہینہ تھا اس میں when he was 14 اب اس کی عمر کتنی تھی 14 سال تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سال کی عمر میں اس کے والد کی وفات ہوئی تھی. اب 2 سال کے بعد اس کی عمر جو تھی وہ 14 سال ہو چکی تھی. جان set off by himself to catch fish تو وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک سفر پر روانہ ہوا. جی اس نے کیا کیا؟ he put his shoes اس نے رکھے اپنے جوتے and stockings اور جرابیں in a bag ایک بیگ میں round his neck. کیا مطلب؟ کہ اس نے جوتے اپنے گلے میں پہن لیے اس نے جرابیں گلے میں ڈال لیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ he put his shoes اس نے اپنے جوتے رکھے and stockings اور جرابیں in a bag ایک بیگ میں. راؤنڈ his neck کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بیگ اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا. جوتے نہیں ڈالے, جوتے اور جرابیں اس نے بیگ میں رکھے اور پھر اس کو کیا کیا؟ بیگ کو گلے میں ڈال لیا. ٹرن اپ his sleeves اپنے بازو موڑ لیے یعنی کہ آستینیں اوپر چڑھا لی موڑ لیا ان کو. اینڈ picked up a strong stick اور اس نے اپنے ساتھ کیا کیا کہ ایک مضبوط چھڑی بھی اس نے اپنے ساتھ رکھ لی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی ٹرانسلیشن آج کی مکمل ہوتی ہے. امید ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.